میاں جاوید لطیف صاحب، سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں آپ والی بات جو آپ پہلے کہا کرتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کو رول ادا کرنا پڑے گا، کردار ادا کرنے کے لیے سامنے آئے، تو یہ جو ابھی شوکت یوسف زئی صاحب ان کی جماعت کہتی ہے کہ آپ لوگ ریچ آؤٹ کریں نا ہمیں، ہم تیار ہیں، بٹ ایک وہ اناؤں کی جنگ نظر آ رہی ہے کہ ریچ آؤٹ پہلے کون کرے گا. ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا آفس ہے، دونوں ریچ آؤٹ کر لیں. سو what is going to happen؟ کیا گورنمنٹ کو رول ادا کرنا چاہیے پہلے؟ کیا نواز شریف صاحب ان ایکشن آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ انیکا شکریہ. اگر اجازت دیں تو پہلے 27 دسمبر بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. 27 دسمبر کو جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو ہر طرف جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ ہو رہی تھی اور پورے پاکستان سے کوئی امیدوار گرفتار نہیں ہوا تھا سوائے میرے. میں نے جیل سے الیکشن وہ لڑا 2008 کا. اور جب میں اسمبلی پہنچا تو بلاول بھٹو جو ہیں وہ گیلری میں بیٹھے تھے اور پیپلز پارٹی کے تمام لوگ جو ارکان اسمبلی تھے وہ ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے اور چیئرمین صاحب کہتے واپس آ رہے ہوتے. اور یقین جانے کہ میں اس اسمبلی میں بیٹھا بے ساختہ میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ آج اس جگہ جہاں آج یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر کا اوتھ لے رہے ہیں، یہاں بے نظیر بھٹو نے ہونا تھا. اور اس چیئرمین نے اپنا نانا گنوایا، اپنا ماموں گنوائے، بے نظیر بھٹو اپنی ماں کی شہادت ہوئی اور آج یہ چیئرمین کہلا رہے ہیں. کتنا ایک اذیت ناک سفر انہوں نے طے کر کے یہاں تک پہنچے. تو وہ بھی لوگ تھے یا نواز شریف کی فیملی بھی ہے جنہوں نے بار بار حکومت گنوائی اور بار بار تکلیفیں اذیتیں انہوں نے خود سہیں، ان کی جماعت کے لوگوں نے سہیں، مگر کسی نے کبھی پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے ریاست کمزور ہوتی ہو. میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ہوتا ہے سیاسی ورکر میں اور اس طرح لانچ کی ہوئے شخصیت میں فرق. اب جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مذاکرات، ہم نے مذاکرات کیے، اس وقت ہم نے بھی کیے بہت کچھ گنوانے کے بعد. جو مساق جمہوریت کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ ہمارے کندھے کسی غیر آئینی قوتوں کے لیے استعمال ہوتے رہے، وہ بے نظیر بھٹو ہو یا مسلم لیگ ہو. تو ہم نے جب دیکھا تو پھر ہم نے طے کیا کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونا بلکہ پاکستان کو، آئین کو، سویلین بالادستی کو، آئینی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک جدوجہد کرنی ہے. پھر تیسری جماعت کو لانچ کر دیا گیا اس وقت کی قوتوں نے. اب آ جائیں جو موجودہ صورتحال ہے، آج بھی حکومت وقت کو کرنی چاہیے، پہل کرنی چاہیے. اور حکومت وقت نے پہل کی ہے کہ انہوں نے دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھ کے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ان کو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے اور دوسری طرف ان کے وزیر اعلیٰ صوبے کے جو ہیں وہ کس طرح آتے ہیں پنجاب کے اندر. پنجاب ان کا اپنا ہے، سندھ بلوچستان ان کا اپنا ہے، ان کا اپنے پاکستان کے صوبے ہیں، ان کو حق حاصل ہے جہاں جانا چاہیں جائیں. مگر کیا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ اس طرح لاؤ لشکر لے کے کسی دوسرے صوبے کی اسمبلی پر حملہ آور ہوتا ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا. وہ انہوں نے پارلیمانی کمیٹی سے ایڈریس کرنا تھا، ان کا حق ہے، مگر 2 4 10 20 لوگوں کے ساتھ آتے. کیا ورکر اس طرح اسمبلی کے اندر داخل ہوتے ہیں؟ دوسرا، آج بھی جو آپ سنوا رہی ہیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات آئینی جو وہ تحریک چل رہی ہے جو چکزئی صاحب کی قیادت میں وہ کریں گے اور تحریک تحفظ پاکستان، آئینی تحفظ پاکستان اس طرح. اچھا، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کام ہے اسٹریٹ قوت کو اکٹھا کرنا یا احتجاج کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے. مگر کسی چیف ایگزیکٹو کو جب آپ یہ گفتگو کرتے دیکھیں گی یا وہ کہیں گے کہ میں اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، اس طرح نہیں ہوتا. ریاستیں اس طرح نہیں چلتی. اور میں خاص طور پر اس موقع پہ اس لیے یہ بات انیکا کرتا ہوں، میرے
چھوٹے بھائی ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، میں اس لیے یہ بات بڑے ادب سے سب کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، ہم نے بھی بڑی تحریکیں چلائی ہیں. آپ بات کر رہی ہیں جو زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے جیلیں کاٹی ہیں، یقین جانیں کہ 4-8 کا کمرہ تھا جو عمران خان کے دور حکومت میں مجھے دیا گیا جیل کے اندر، اور اس میں 25 کے قریب 1000 میگا واٹ، وہ کیا 1000 میگا واٹ ہی شاید کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے بلب جو ہیں وہ 25 کے قریب لگے ہوئے تھے مئی جون کے مہینوں میں میرے اس کمرے میں. تو میں تو کوئی باہر نکل کے روتا نہیں تھا، نہ اف کرتا تھا کہ ٹھیک ہے جس طرح آپ رکھ رہے ہیں. مگر میں پھر بھی یہ بات کہوں گا کہ ہم نے جو تحریکیں جس وقت چلائیں اس وقت حالات پاکستان کے یہ نہیں تھے. پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا ہوا ہے، دنیا میں اس کی پذیرائی ہے. آپ اس ادارے کے متعلق آج ہی اگر گفتگو کریں گے تو دنیا میں پاکستان کی رسوائی ہوگی، دنیا میں پاکستان کو جو اپرچونٹی ہے یہ ہاتھ سے نکلتی جائے گی، یہ موقع ضائع کریں گے. میں اس لحاظ سے یہ بات کر رہا ہوں. پھر واپس آتی ہوں وہ یہ والی بات تو پی ٹی آئی بار بار کرتی ہے کہ دیکھیں نا آپ لوگوں نے بھی تو توشہ خانہ سے ساری چیزیں لی تھی، تو عمران خان صاحب کے توشہ خانہ والی جو انہوں نے گفٹ لیا وہ کیسے مختلف ہو گیا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کو انڈر ویلیو کرایا اینڈ آل دیٹ. لیکن ایک یہ دوسرا یہ بھی بتا دیجئے گا نواز شریف صاحب کا رول، امکانات. دیکھیں انیکا، ایک تو شوکت یوسف زئی صاحب بات کر رہے تھے کہ اس طرح ریلیف قوم کو نہیں ملا جس طرح معیشت کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ بات درست ہے کہ عوام کو اس طرح کا ریلیف نہیں مل سکا جس طرح کا ملنا چاہیے تھا. اب دوسری بات انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی تحریک چلائی تو ہم نے کوئی روکا، اور مولانا فضل الرحمان کراچی سے نکلے اور کشمیر ہائی وے پہ ان کو روک لیا، وہیں بیٹھ گئے. وہ کیا ایک گملہ ٹوٹا؟ کیا ایک کسی ادارے پہ انہوں نے حملہ کیا؟ اور جہاں روکا وہیں رکے رہے. جب ان کو اٹھنے کا کہا گیا اٹھ کے چلے گئے. اور جہاں تک میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پلین مارچ کرنے دیا، ہم نے لانگ مارچ کرنے دیا، اچھا وہ جو اٹھانے والے تھے انہوں نے اٹھایا، جو لانے والے تھے آپ کو انہوں نے اٹھایا. یہ اس بات پہ آپ دونوں کا اتفاق ہے، کس نے اٹھایا. لیکن مولانا صاحب نے یہ نہیں بولا کہ مجھے کیوں اٹھایا. جی میاں صاحب یہ نہیں کہا انہوں نے. لیکن اچھا دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ لانگ مارچ ہو یا دوسرا مارچ ہو، حالات بدل چکے تھے اور سپورٹ پیچھے سے ہٹ چکی تھی. ان کو یہ اندازہ تھا تو انہوں نے نہیں روکا، ورنہ تو 4 سال جو ہمارے ساتھ ہوا ایک کلپ نہیں تھا آپ ٹی وی پہ دکھا سکتے یا ذکر نہیں ہمارا ہو سکتا تھا، یہ سب کے علم میں ہے. اب جو بات آپ کہنا چاہ رہی ہیں یا سوال ہے آپ کا کہ نواز شریف، میں نے انیکا آپ کو یاد ہوگا اس وقت کہا تھا کہ نواز شریف ایک رول ادا کر سکتے ہیں جب کوئی بندہ یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اور آج آپ کو چاروں طرف سے یہ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں. چلیں خدا کرے یہ آوازیں ریاست کے مفاد میں ہوں. وجہ کہ اس برے صغیر میں ایک سینئر موسٹ نام اور کریڈیبلٹی رکھنے والا نام وہ ہے نواز شریف. اس کو پاکستان کے اندر چاروں صوبوں سے بھی اور اس ریاست کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہاں سے بھی لوگوں کو ان کے رول پر یا ان کی کریڈیبلٹی پر کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے اس وقت اسی لیے کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ حکومت وقت نے مذاکرات کی دعوت دے دی ہے تو اچکزئی صاحب جو ہیں یا ناصر نقوی صاحب جو ہیں ان کو چاہیے، پی ٹی آئی کو نہیں میں آج کہہ رہا، پی ٹی آئی تو اتحادی ہے یا وہ اتحاد ہے، پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے اس میں، مگر یہ جائیں نواز شریف کے پاس ان نواز شریف کو رول ادا کرنے کا کہیں. اس کی وجہ یہ ہے، ورنہ میں یہ گزارش ضرور کرتا. وجہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو زخمی ہے بدن نواز شریف کا مختلف اوقات میں کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر اور جو کچھ
اس بندے کے بارے میں ریاستی وسائل استعمال کر کے، حکومتی وسائل استعمال کر کے جو بیانیہ بنایا گیا، یہ چور ہے، ڈاکو ہے، یہ مودی کا یار ہے، جانے جو کسی کے منہ میں آیا یہ کہہ دیا. انٹرسٹنگ. تو میاں صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ریچ آؤٹ کریں، یہ کہہ رہے ہیں یہ ریچ آؤٹ. شوکت یوسف زئی صاحب انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا، لیکن نیکسٹ ٹائم ول ڈیفینیٹلی کنٹینیو دس ڈسکشن. تھینک یو ویری مچ میاں جاوید لطیف صاحب، شوکت یوسف صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا.